مرتبہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے بغیر بھی کوئی نہ اٹھے اور لنگر کے بغیر بھی کوئی نہ اٹھے۔ لنگر کے بغیر کسی نے نہیں جانا۔ بہت اچھی آپ نے گفتگو سنی۔ گفتگو سننے کے لیے نہیں، عمل کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ممتاز قادری ہو یا کوئی اور، جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص سے جڑ جائے گا تو سارے کے سارے ممتاز قادری ہیں۔ اس شخص نے اخلاص کے ساتھ اپنی جان کو قربان کیا۔ میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ ناروں میں کہنا کہ جی جان بھی قربان، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ یہ نعروں سے تو ہم جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر گولیوں کے آگے سینہ تاننا یہ بہت مشکل ہے۔ میں نے آپ کو پہلے دو جملے میں بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ اور عمر ابن الاس کو پتا تھا، کیا حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا؟ انہیں پتا تھا۔ جو آقا دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر کھیل رہے ہیں، جو ریش مبارک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو گھوڑا بنا رہے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کربلا کی سمت جا رہے ہیں، انہیں نہیں پتا تھا۔ انہیں پتا تھا جہاں تو دے دی اسی کی تھی ادا۔ وہ پورے کنبے کو الیس کر گئے، الیت کر گئے، پورے کنبے کو تیروں سے نہلوایا اور پھر بڑا خندہ پیشانی سے اپنے اللہ کے حضور و ممانتوں کو پیش کر دیا۔ دوستو، یہ ساری باتیں کرنے کو اچھی لگتی ہے۔ بیٹے کو ایک کانٹا چبھتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا، تیروں کی بارشوں میں اسی کے اللہ کی دی ہوئی امانتوں کو اسی کو حضور پیش کر رہے ہیں۔ سارا کچھ پتا تھا، لیکن اللہ کے دین کی بات تھی، اللہ کے اسلام کی بات تھی۔ مجھے بتائیں کہ یہ تو بہت مشکل تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو مسلمان ہیں وہ مساجد میں، مسجدوں میں جاتے، مسلمان مسجدوں میں جاتے، مسلمان مسجدوں میں جاتے، سکھ گردواروں میں جاتے، ہندو مندروں میں جاتے، اور عیسائی گرجوں میں جاتے، عیسائی گرجوں میں جاتے، سکھ گردواروں میں جاتے، ہندو مندروں میں جاتے، اور مسلمان مسجدوں میں۔ جو کسی جگہ پہ بھی نہیں جاتا پھر وہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ جو ان جگہوں پہ نہیں جاتا پھر وہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے زور دیا، کبھی فکر کی کہ ہم ان محفلوں سے کیا حاصل کرنے آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ واہ کرنے کے لیے۔ مجھے بتائیں نا وہ کون لوگ ہیں، وہ نہیں کیا کہیں گے؟ اگر مسلمان کہلوانے کے حقدار ہیں
تو سر نہیں کٹا سکتے. سر مسلمان کہنے کے اندار ہے، سر نہیں کٹا سکتے. سر جھکا سر نہیں کٹا سکتے، سر نہیں کٹا سکتے. وہ ہم میں جرت نہیں ہے. ارے جھکا تو سکتے ہیں نا. جو سر نہ کٹ سکتا ہے نہ جھک سکتا ہے، وہ جو نہ کٹ سکتا ہے نہ جھک سکتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کا ننہال تھا طائف. وہاں کا ایک بندہ قیدی بندہ مسلمان کو وہ قیدی ہوتے، مسلمان بھی قیدی ہوتے. وہ طائف والے سردار جو تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو آزاد تو کرانا ہے. ہم ایک بندہ تو آزاد کروا نہیں سکتے، اس کی دیت تو اس کا فدیہ سارے اکٹھا کرتے ہیں تو ہم وہاں جا کر پیش کریں گے اور وہ ہم اپنا نوجوان جو ہے وہ آزاد کر دیا. وہ سارے گھروں میں گئے، کسی نے دینار دیا، کسی نے درہم دیا، کسی نے کچھ دیا. ایک دستک دی دروازے پہ، تو وہ حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی تھی، ان کا گھر. وہ دستک ہوئی، ان سے باہر پوچھا گیا آپ کون؟ انہوں نے کہا جی ہمیں سردار نے بھیجا ہے، ہمارا قیدی ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں، اسے آزاد کرانا ہے. اس کے لیے ہم چندہ کر رہے ہیں، جیسے ہم لوگ چندہ کرتے ہیں ایسے ہم چندہ کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ اسے مسلمانوں سے آزاد کر. انہوں نے اندر سے پوچھا کہ کس مقام پر جانا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے مدینہ شریف جانا ہے ان سے آزاد کرنا. اور اس بی بی نے کہا نہیں آپ نہیں جائیں گی، میں اکیلی جاؤں، وہ میرا بھائی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے محمد جس کا نام آپ لے رہے ہیں وہ تو میرا بھائی ہے، آپ نہیں جائیں گے. جب میں واپس آ جاؤں گی وہاں سے تو پھر آپ کو بتا دوں گی، پھر آپ پیسے اکٹھے کر دینا، پہلے مجھے جانے ہیں. وہ ایک سوٹ کپڑے کا لیا ہو چلی. جب خیمے پہ گئی، میرے آقا علیہ السلام نے دور سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادھر آ جاؤ، اپنی مسند پر بیٹھا ہے، اپنی چادر پر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیسے آنا ہوا، کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے وہ چندہ اکٹھے کر رہے تھے تو ان کو پاس پیسے بن نہیں رہے تھے. تو میں نے کہا کہ کہاں سے آپ نے چھڑا کر لانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس نے کہا کہ نہیں آپ پہلے نہیں جائیں گے، آپ پیسے سے منع کریں، وہ میرا بھائی ہے، میں پہلے جاؤں گی تو میں واپس آؤں گی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ بھی دیتا ہوں ساتھ ہدیہ بھی دیتا ہوں، وہ بندہ بھی دیتا ہوں اور ساتھ ہدیہ بھی دیتا ہوں. لباس لے کر دیا، وہ وقت کی جو حاضر کرنسی تھی وہ بھی پیش کی اور ساتھ وہ بندہ بھی دیا. میرے آقا علیہ السلام تو اس کو خالی نہیں جانا گیا، ہمیں کب خالی جانا گیا؟ اس حضرت حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی کو خالی نہیں جانے دیا، ہم کو کہاں خالی جانے دیا؟ اگر ہم صدق کے دل سے سر کٹائیں نہیں. دیکھیں آج مجھے کسی نے بتایا ہے کہ سر کٹانے کی نہیں تھا تو سردار راہ معلوم نہیں تو قافلہ سالار نہ بن، راہ معلوم نہیں تو قافلہ سالار نہ بن. سر کٹانے کی نہیں تھا تو سردار نہ بن. یہ خاتم رضوی بننا کوئی آسان کام نہیں.
یہ ممتاز قادری بننا کو آسان کام نہیں. اگر یہ طاقت ہم نہیں رکھتے میں تسلیم کرتا ہوں, اگر خادم رضوی اور ممتاز قادری والی طاقت ہم نہیں علم دین شیخ کاش کہ آپ اس قبر کے پاس سے گزرے تو عرفان خوشبو کے حلے آتے ہیں. اگر وہ نہیں بن سکتے تو اس سر کو جھکا تو کرتے ہیں نہ کٹائیں, جھکائیں تو صحیح. وہ سر نہ کٹ سکے نہ جھک سکے, وہ کون سا سر ہے؟ آپ کو پتہ چلے نا بھائی, میرے بچوں کو پتہ چلے نا بھائی, فلاں ایک بندہ تعویذ دیتا ہے, وہ گلے میں ڈالوں گا تو صحت ہو جائے گی, تو ہم یہاں سے پیدل چلیں اور وہاں پہنچ جائیں. اور پھر اگر پتہ چلے کہ کاروبار بند ہے, آج کل مجھے کافی اطلاعات آتی ہے کہ ہماری مشینیں بند ہیں, ہمارے کاروبار بند ہے, یہ ہے وہ ہے, تو ہم ان کے پاس پہنچ جائیں. لیکن جو ساری چیزوں کو کھولنے والا ہے, جو ساری چیزوں کو کھولنے والا ہے, جو نہ تعویذ کا محتاج ہے نہ پھول کا محتاج ہے, اگر اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دے تو میرا خیال میں مشینیں بھی چل جاتی ہیں اور صحت بھی ہو جاتی ہے. کدھر بھٹ کے پھرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اطاعت کرنا, پھر وہ کسی اور کے بازی بھی جا سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ربط رکھنے والا پھر کسی اور چوک پہ جا سکتا ہے. معلوم ہوا کہ ہمارا دل بھی صاف نہیں, ہمارا قلب بھی صاف نہیں, ہمارے سیدھے بھی صاف نہیں, تب ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ایک کے ہو کر رہ جاؤ, جو ایک کا ہے وہ سب کا ہے, جو سب کا ہے وہ کسی کا ہے, جو ایک کا ہے وہ سب کا ہے, اور جو سب کا ہے وہ کسی کا نہیں. ایک کے ہو کر رہ جاؤ, جس توحید کی بلندی کو چھونے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف نعتوں کی محبت ہے, صرف تلاوت سے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ربط رکھ لو. یہ جو چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں نا, دادے ریجویری شیخ عبد القادر جیلانی, یہ مدینہ شریف کی کھے بھی نہیں, وہ یونٹ جنہوں نے رابطہ رکھا, میرے اللہ نے دنیا کو ان سے رابطہ بنا دیا. کیا دادا علی الویلی کو رزق دے رہا ہے, کیا بچے کو دادا علی الویلی دے رہا ہے, کیا شیخ عبد القادر جیلانی دے رہے ہیں. وہ علماء سے آپ کہاں چھوڑ جائے رضوان لگے ہو, آپ علماء سے سنتے ہیں کہ وہ کشتی ترائی, 11ویں والوں نے کشتی ترائی, کیا یہ لکڑی والی کشتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس کشتی کو ترایا, وہ دل والی کشتی ہے, ڈوبے ان کے دلوں کو شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی نگاہ سے ترایا, وہ بند دل کھول دیے. کیا انہوں نے چشتی شیخ عبد القادر جیلانی دادا نے دے دی مجدد الفسان, کیا ان کی محنتیں اور کاوشیں اس لیے تھی کہ پھر ہم انہیں کی طرف جائیں گے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کیا جہاد اس میں کیا کہ ہمارے سر پھر ان کی طرف پر جھک جائیں. سر جس پہ بھی جھک جاتا ہے اسے در نہیں کہتے, در پہ جو جھکتا ہے اسے سر. سر جس پہ بھی جھک جائے اسے در نہیں کہتے, در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے نا, آج مجھے تھوڑی سی باتیں کرنے دو.